بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی علقمہ کچھ دنوں سے سکرات کے عالم میں بہت تکلیف میں ہیں، ان کی جان خلاصی نہیں ہو رہی، روح پرواز نہیں ہو رہی، تو آپ وہاں تشریف لے چلیں تو ان کے لیے کوئی دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے، ان کے گھر والوں سے پتہ کیا کہ آپ اس سے راضی ہو، تو وہ کہے تھے ہم بے شک اس سے راضی۔ اس کی اولاد سے پوچھا، وہ اس سے راضی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہ کسی پڑوس کی تو اس کے اوپر حقوق نہیں ہے، پڑوس والوں سے پتہ کیا تو پڑوس والوں کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ بھی اس سے راضی تھے۔ پھر پوچھا کہ اس کے والدین ہیں، تو پتہ لگا کہ اس کے والد تو بچپن میں فوت ہو چکے تھے، لیکن اس کی والدہ ہیں، تو ان کی والدہ کو بلوایا، وہ آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اس سے راضی ہیں یا اس سے ناراض ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں اور اس کو میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آپ کا بیٹا اتنی تکلیف میں گزار رہا ہے اور آپ اس کو معاف نہیں کر رہی۔ تو اس نے کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا باپ اس کے بچپن میں فوت ہو گیا تھا، میں نے اس کو بڑی مشکلاتوں سے پالا پوسا بڑا کیا، میرا بڑا فرما بردار بیٹا ہوا کرتا تھا۔ پھر جب میں نے اس کی شادی کر اس کی پسند سے شادی کروائی، بڑی خوشی سے دھوم دھام سے اس کی میں نے شادی کروائی، تو شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کا ہو گیا، اس کے کہنے پر مجھے برا بھلا کہتا تھا، مجھے گالم گلوچ کا دیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ میں اس کے صدمے کی وجہ سے اس کا گھر ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو بڑا کیا تھا، اس کا پالا پوسا تھا، اس کی خدمت کی تھی، اس کو جوان کیا تھا، کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں، آپ کا بیٹا ہے، بڑی تکلیف میں گزر رہا ہے۔ اس بڑھیا نے صاف انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق نبی تھے، انہوں نے ایک حکمت کے تحت بڑھیا کو سمجھانا چاہا، صحابیوں کو حکم دیا کہ کہیں سے لکڑیاں لائیں آگ جلانے کے لیے، ایندھن جلانے کے لیے۔ تو وہ لکڑیاں لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکڑیاں اکٹھیاں کرو اور علقمہ کو اٹھاؤ، اس کو لے چلتے ہیں۔ تو بڑھیا کی تھوڑی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کو تھوڑا فکر ہونے لگا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیوں جلا رہے ہیں؟ لکڑیاں کیوں منگوائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتی تو ہم اس کو جلا دیں گے، ویسے بھی تو اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے، ویسے تو اس نے جا کے آگ میں ہی جلنا ہے، تو ادھر ہی ہم اس کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ جو ماں کا نافرمان ہے تو اس کو تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ سب سے پہلے حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑھیا تھوڑی سی گھبرا گئی کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھوں گی جلتا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں نہیں دیکھ سکتی تو دوزخ میں یہ کیسے جلے گا، وہاں بھی تم کیسے دیکھو گی؟ وہ ماں تھی، اس کا دل نرم تھا، ماں تو اپنے بیٹوں کے اوپر قربان جاتی ہے۔ اس ماں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ 3 بار کہا آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ پھر جا کے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان خلاصی ہوئی ہے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہمیں اس قصے سے 3 اہم نقطے، 3 اہم سبق ملے ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، اس کے لیے کتنا مشکلاتیں ہیں، سکرات میں بھی اس کی تکلیف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ماں نے کیسے اس کو معاف کیا، مطلب ماں کبھی اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کے اوپر زبردستی کر سکتے تھے،
کیسے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کو معاف کرو، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھا کہ وہ ماں ہے۔ انہوں نے اس ماں کو ایک حکمت کے تحت، ایک شفیق نبی ہے، اپنے ایک پیارے انداز کے تحت اس کو سمجھایا کہ آپ اس کو معاف کر دو، تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔